أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء واللہ واسع علیم یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم صدق اللہ العظیم۔ فرمایا کہ ودت چاہتا ہے طائفۃ من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے ایک گروہ، اہل کتاب میں سے ایک جماعت، یعنی یہ سارے اہل کتاب کی بات نہیں ہو رہی، ان میں سے جو شرارتی لوگ تھے وہ چاہتے ہیں لو یضلونکم کہ تمہیں راستے سے ہٹا دیں، مسلمانوں کو بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، ان کو ڈائیورٹ کر دیں کسی اور طرف، جو کہ ممکن نہیں تھا۔ وما یضلون الا انفسهم، فرمایا کہ یہ راستے سے نہیں ہٹا سکتے مگر اپنے آپ کو، یعنی ان کی تدبیریں الٹی پڑ جائیں گی انہی کے منہ پر اور یہ خود راستے سے ہٹے رہیں گے۔ وما یشعرون، اور اس بات کا یہ شعور نہیں رکھتے۔ مدینہ کے یہود تھے، ان میں سے اکثریت منافق بن چکی تھی اور ان کی یہ کوشش تھی کسی نہ کسی کوئی حکمت عملی اختیار کر کے مسلمانوں کو اسلام کے راستے سے ہٹا دیں۔ اب ایک اور آگے آئے گا کہ کیسی حکمت وہ اختیار کرتے تھے۔ یا اہل الکتاب، اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ، تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو؟ وانتم تشہدون، حالانکہ تم خود اس بات کے گواہ، یعنی اللہ کی آیتیں اب جب قرآن کی شکل میں آئی ہیں تم ان سے انکار کرنے لگ گئے ہو، حالانکہ پہلے تم اس کے منتظر تھے، تمہاری کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آخر نبی آئیں گے، ایک آخری کتاب آئے گی، اور تم اس بات کا انتظار کیا کرتے تھے، اور اب تمہارے سامنے جب تمہارے سامنے آ گیا ہے اب تم اس انکار کرتے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ سے مراد یہی ہے کہ تم خود اس سے گواہ ہو، یعنی تم خود اس بات پہ شاہد ہو کہ تمہاری کتابوں کی وجہ سے تمہارے بڑے جو ہے اس بات کی دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ آخری نبی کو پیدا فرما۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تلبسون الحق بالباطل، تم حق اور باطل کو آپس میں گڈمڈ نہ کیا کرو۔ وتکتمون الحق، اور تم چھپاتے ہو حق کو، وانتم تعلمون، جبکہ تم اس بات کو جانتے ہو۔ یہ کون سا حق تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو پیشن گوئیاں، جو نشانیاں، جو علامتیں، جو خبریں ان کی کتابوں میں دی گئی تھی، اس کو چھپاتے تھے اور اس طرح ظاہر کرتے تھے گویا انہیں معلوم ہی نہیں، اور اگر ظاہر بھی کرتے تھے تو بالکل مختلف طریقے سے ظاہر کرتے تھے جس کا اطلاق جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ ہو سکے۔ وقالت، اب ان کو ایک حکمت عملی جو اختیار کرتے تھے، وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے، ایک جماعت نے کہا، آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار، کہ مسلمانوں پر جو نازل ہوا ہے صبح کو دن میں اس پر ایمان لے آؤ، وکفروا آخرہ، اور شام کو انکار کر دو، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوٹ آئیں۔ یہ پالیسی انہوں نے سمجھا کہ بڑی کامیاب رہے گی کہ ہم میں سے کچھ لوگ جائیں جو خریدے ہوئے لوگ تھے، جو ان کے اپنے ہی بندے تھے، وہ صبح جا کے کہیں ہم نے اسلام قبول کر لیا، اور شام کو کہنے کہ ہم نے تو چھوڑ دیا، ہم نے دیکھا اسلام کے اندر کوئی خوبی نہیں۔ یعنی اس بات کی دوسرے جو کمزور لوگ تھے مسلمان، ان کے دلوں میں شک ڈالا جائے کہ یار یہ لوگ تو پڑھے لکھے ہیں اور یہ دیکھ کر آئے ہیں، اسلام قبول کیا ہے، پھر انہوں نے چھوڑ دیا، اس کا مطلب کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہے۔ تو یہ تذبذب میں ڈالنا چاہتے تھے، کشمکش میں ڈالنا چاہتے تھے مسلمانوں کو۔ ان کو یہ کہتے تھے کہ صبح جاؤ، صبح جا کے اسلام قبول کر لو، شام کو انکار کر دو، اور اعلان کرو کہ دیکھو ہم نے اسلام کو دیکھا، اس میں کوئی خوبی نہیں، ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اور فرمایا کہ یہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ تم ایمان نہ لاؤ، تم نہ مانو سوائے اس کو جو تمہارے دین کی پیروی کرے، یعنی تم جاؤ مسلمانوں کے پاس، جھوٹ موٹ جھوٹے طریقے سے اسلام قبول کرو، لیکن اصل میں پیروی اسی دین کی کرو جس پر تم پہلے ایمان رکھتے ہو۔ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ، اللہ نے فرمایا کہ یہ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں
ہدایت تو اصل میں اللہ کے ہاتھ میں، ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، اللہ جس کو ہدایت عطا فرما دے، اور اللہ اس کو ہدایت عطا فرماتے ہیں جو سچے دل سے اس کا طلبگار۔ اللہ طلب دیکھتے ہیں، انسان کی طلب دیکھتے ہیں، اس طلب کے مطابق اس کو ہدایت نصیب فرماتے ہیں۔ فرمایا ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، اللہ جس کو عطا فرما دے۔ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، فرمایا یہ چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ان لوگوں کو بھی وہ دے دیا جائے جو ان کو دیا ہے۔ یعنی یہ پریشان تھے یہودی، یہ پریشان تھے کہ پہلے امتوں کی جو امامت تھی ان کے پاس تھی، وہ سارے نبی پہلے ان کے اندر آیا کرتے تھے، امت کی امامت کا منصب ان کے پاس تھا۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں تشریف لائے، امتوں کی امامت کا منصب جو ہے اب بنی اسماعیل کو مل گیا، تو وہ کہتے تھے یہ ساری حرکتیں کرو، ایسا نہ ہو کہ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، کہ تمہاری طرح جو دی گئی ہے انعام، جو ان کو بھی عطا کر دی جائے کسی اور بندے کو بھی، او یحاجوکم عند ربکم، اور یا ایسا نہ ہو کہ یہ اللہ کے نزدیک تمہارے بارے میں جا کر جھگڑیں، یعنی تم کو ایسی بات نہ کر دینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو سچی ہو، تاکہ مسلمانوں کو کل قیامت کے دن یہ موقع نہ مل جائے کہ یا اللہ، یہ خود ہی تو کہتے تھے کہ اللہ کے نزدیک پھر مسلمان تمہارے اللہ کے نزدیک جا کے جھگڑیں گے، اس لیے تم ان کو خاموشی اختیار کرو اور اس طرح کے چکمے دینے کی کوشش کرو تاکہ جو کمزور مسلمان ہیں وہ بھی ٹوٹ جائیں اور ہمارے اپنے لوگ بھی وہ اسلام قبول نہ کریں۔ فرمایا کہ کل ان الفضل بید اللہ، آپ ان کو کہہ دیجئے، فرما دیجئے کہ فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اللہ ہی کی قبضہ قدرت میں ہے، اللہ جس کو چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں، اور چاہتے ہیں اللہ اپنے قانون کے مطابق۔ قانون کیا ہے کہ جس کے اندر طلب ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے، اللہ اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ یؤتیہ من یشاء، جس کو چاہتے ہیں اللہ عطا فرماتے ہیں۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی وسعت والے اور علم رکھنے والے ہیں۔ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ اپنی رحمت کے لیے خاص فرما لیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت ہی فضل والے اور بہت ہی عظمت والے ہیں۔ اور یہ بات میں بار بار اس کی وضاحت کی جا چکی ہے کہ جب اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ جس کو چاہتا ہے، تو اس میں اصل میں اللہ اپنی اتھارٹی بیان کر رہے ہوتے ہیں، اللہ اپنی حاکمیت بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ جو چاہے، جب چاہے، جس طرح چاہے کر سکتا ہے، لیکن کرتا اپنے قانون کے مطابق ہی ہے۔ اور قانون اس کا وہ ہے کہ جو چاہتا ہے کفر کو، اللہ اس کو کفر دے دیتا ہے، اور جو چاہتا ہے ایمان کو، اللہ اس کو ایمان نصیب فرما دیتا ہے۔ تو اس کی چاہت پر، ہماری تڑپ پر، ہماری طلب پر اور کوشش پر ملتا ہے۔ دین اتنا بیکار نہیں ہے، یا دین اتنا کم اہم نہیں ہے، دین اتنا ردی نہیں ہے معاذ اللہ کہ اللہ سب کو عطا فرماتا ہے۔ دنیا اللہ کے نزدیک ردی ہے، دنیا اللہ دیتے ہیں، دنیا بے شمار دیتے ہیں، اپنے نہ ماننے والوں کو بھی دیتے ہیں، کیونکہ دنیا کی اللہ کے نزدیک اہمیت نہیں ہے۔ دین کی اللہ کے نزدیک اہمیت ہے، اللہ صرف اس کو عطا فرماتے ہیں جس سے اللہ کو پیار ہوتا ہے۔ حضور کی حدیث ہے نا کہ اللہ جس کو چاہتے ہیں، جس کے ساتھ اللہ خیر کا معاملہ فرمانا چاہتے ہیں، اللہ اس کو دین کی سمجھ نصیب فرما دیتے ہیں۔ یعنی جس کے بارے میں اللہ چاہے کہ اس کو جنتوں میں اعلیٰ مقام نصیب کروں، بھلائی اس کے ساتھ کروں، خیر اس کے ساتھ کروں، تو اللہ اس کو دین کی سمجھ نصیب فرما دیتے ہیں۔ دنیا کا ملنا جو ہے، دنیا کے مال و متاع کا ملنا اللہ کے مقبول ہونے کی دلیل نہیں ہے، اور دنیا کے مال و متاع کا نہ ملنا اللہ کے ہاں مردود ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں مقبول ہونے کی دلیل صرف اور صرف دین پر عمل پیرا ہونا ہے، اور اللہ کے ہاں مردود ہونے کی دلیل جو ہے صرف اور صرف دین پر عمل پیرا نہ ہونا ہے۔ وہ بڑا مشہور واقعہ ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اپنے حجرے میں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اور حضرت عمر جب تشریف لائے، گرمیوں کا موسم تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیض مبارک اتاری ہوئی تھی، اور نیچے وہ کھجور کے بنا ہوئے، کھجور کے پتوں سے بنا ہوا وہ مصلی تھا جس پر آپ لیٹے ہوئے تھے، اور جس میں اتھر پر کھجور کے نشان نظر آ رہے تھے، پسینہ بہہ رہا تھا، گھر کے اندر کوئی چیز موجود نہیں تھی، پانی کا ایک پیالہ، ایک دو برتن، اور کچھ موجود نہیں تھا۔ تو حضرت عمر یہ دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عمر کس بات پہ رویا؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ رویا کہ روم اور ایران کے بادشاہ تو محلوں کے اندر جو عیاشی کریں، عیش کریں، اور آپ کو ایک بچھونا بھی میسر نہیں ہے کہ آپ اپنے نیچے بچھا سکیں۔ فرمایا حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، اور آپ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا عمر ابھی تک نہیں سمجھے، ابھی تک نہیں سمجھے، اللہ نے ہمارے لیے دنیا میں تو بنایا ہی نہیں، ہمارے لیے تو جنت ہے، دنیا دے دے اس کی مرضی ہے، نہ دے دنیا ہمارے لیے ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے جنت رکھی ہے، اور اس کے مقابلے میں، جنت کے مقابلے میں دنیا کی اہمیت ہی کوئی نہیں۔ یعنی اگر دنیا کی کوئی اہمیت ہوتی اللہ اپنے پیاروں کو دیتا،
سارے انبیاء سوائے داؤد علیہ السلام یا سلیمان علیہ السلام کے 2-3 انبیاء کے علاوہ سارے کے سارے انبیاء کی زندگی ایسے ہی گزری. اگر یہ اتنی اچھی چیز ہوتی تو اللہ لازماً اپنے انبیاء کو نصیب فرماتے. اس کا مطلب یہ ہے، اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دنیا کا زیادہ مل جانا اللہ کے ہاں مقبول ہونے کی، اللہ کا پیارا ہونے کی دلیل نہیں ہے، اور دنیا کا نہ ملنا اللہ کے ہاں نا مقبول ہونے کی دلیل نہیں ہے. اصل دلیل صرف اور صرف دین پر چلنا ہے. اللہ ہمیں نصیب فرمائے.